السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زرار شاہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان نالج۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نئے سال کی کہانی شیئر کریں گے، جس میں ہم آپ کو ایک ایسی دلچسپ کہانی سنائیں گے جسے سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا اور کچھ سیکھنے کو بھی مل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو ملتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ نئے سال کو ایک دن باقی ہوتا ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ نئے فیصلے لینے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ سیر و تفریح پر جانے کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں، اور ان میں سے 4 بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپس میں دوست ہوتے ہیں اور وہ بھی باقیوں کی طرح سیر و تفریح پر نکلنے کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں یہ مشورہ کر لیتے ہیں کہ کیوں نہ کہ ایک ایسے سفر پر نکلے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا ہو، اور یہ چاروں اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ نئے سال کی رات کو ہم سمندر میں منائیں گے۔ اور یوں یہ چاروں دوست ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں نئے سال کی رات کو سمندر میں منانے کے لیے۔ یہ چاروں اپنے گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے سمندر میں کافی راستہ طے کیا ہوا ہے۔ جب رات آہستہ آہستہ گہری ہونے لگتی ہے تو یہ چاروں کھانے کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور یوں آسمان میں آہستہ آہستہ بادل چھانے لگتے ہیں اور سمندر کی حالت بھی بگڑتی جاتی ہے اور بڑے بڑے لہریں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور سمندری حالات طوفانی حالات میں تبدیل ہونے لگتے ہیں اور بارش بھی شروع ہو جاتی ہے، اور بارش اور طوفان کی وجہ سے کشتی خراب ہونے لگتی ہے۔ تو یہ لوگ ڈرنے لگتے ہیں اور چیختے چلانے لگتے ہیں مدد کے لیے، لیکن وہاں پر کالی سنسان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ چاروں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کل تک بچ گئے تو ہم میں سے ہر شخص وہ برا کام چھوڑ دے گا جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو۔ ایک کہتا ہے کہ میں شراب پینا چھوڑ دوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں زنا کرنا چھوڑ دوں گا، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا، اور چوتھا کہتا ہے کہ میں ہاتھی کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا، یعنی ہاتھی کا شکار کرنا۔ اور اسی وقت ہوا اور سمندری طوفان اور بھی بڑھنے لگتے ہیں، تو یہ چاروں خوف اور لہروں کی ٹکراؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو سورج نکل چکا ہوتا ہے اور یہ چاروں ایک جزیرے کے ساحل پر بے ہوش پڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ اٹھتے ہیں تو انہیں شدید بھوک کی قلت ہوتی ہے، تو یہ لوگ فوراً کشتی کی طرف دوڑنے لگتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن انہیں شراب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس میں سے وہ بندہ شراب اٹھا لیتا ہے جس نے شراب نہ پینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے اور شراب پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا چوتھا دوست آواز دیتا ہے کہ تم نے تو کل رات وعدہ کیا تھا کہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ تو اس کے بعد کی دوست تینوں اکٹھے ہو کر جواب دے دیتے ہیں کہ ہم تو کل رات ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، تو کیا تم سیریس ہو گئے؟ اور اس کی بات کا مذاق اڑا دیتے ہیں، تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، چلو آؤ کچھ ڈھونڈتے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ اس کے بعد یہ چاروں کھانے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا۔ تو یہ لوگ تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور وہاں پر جنگل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد ان کو کچھ آواز سنائی دیتی ہے اور یہ لوگ فوراً بھاگنے لگتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ پیچھے دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہاتھی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ تو ان میں سے تینوں دوست یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیوں نہ کہ اس ہاتھی کے بچے کا شکار کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چوتھے کو بھی دعوت دے دیتے ہیں کہ آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ، لیکن چوتھا دوست ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو کل رات وعدہ کیا تھا کہ میں ہاتھی کا شکار نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کا گوشت کھاؤں گا۔ تو وہ تینوں مل کر اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ وعدہ تو تم نے کیا تھا، ہم نے تو نہیں، تو اس لیے ہم اسے پکڑ کر کھانے جا رہے ہیں۔ اگر تم آنا چاہو تو آ جاؤ، ورنہ دیکھتے ہی رہو۔ جب کچھ دیر بعد یہ لوگ ہاتھی کے بچے کا شکار کر لیتے ہیں تو اس کا گوشت پکا لیتے ہیں اور کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے دوست کو بھی دعوت دے دیتے ہیں کہ آ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو، وعدے کو چھوڑو اور اپنے پیٹ کو بھرو، لیکن ان کا دوست اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے اور جواب دے دیتا ہے کہ میں نے کل رات وعدہ کیا تھا کہ نہ میں ہاتھی کا گوشت کھاؤں گا اور نہ ہاتھی کا شکار کروں گا، چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ تو یہ تینوں کھانا کھا کر اپنی اپنی جگہ پر سو جاتے ہیں اور ان کا چوتھا دوست بھوکے پیٹ اپنی جگہ پر سو جاتا ہے، لیکن وہاں پر ہاتھی اپنے بچے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے ہاں آ جاتا ہے، اور جب ایک ایک کو سونگھنے لگتا ہے اور جس نے اس کے بچے کا گوشت کھایا ہوتا ہے تو اسے وہاں پر ہی مار ڈالتا ہے۔ جب ان تینوں کو مار دیتا ہے، بعد میں جب چوتھے کے پاس آتا ہے تو اسے سونگھ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے بچے کا گوشت نہیں کھایا ہوتا اور وہ اپنے وعدے پر قائم رہنے کی وجہ سے موت سے بچ جاتا ہے۔
تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نئے سال میں ہمیں نئے کاموں کی شروعات کرنی چاہیے اور اپنے برے عادات کو چھوڑنا چاہیے اور نئے فیصلے لینے چاہیے، چاہے وہ فیصلے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے بعد میں بڑے بڑے نتیجے دیتے ہیں، اور ایسے فیصلے لینے چاہیے جس پہ بعد میں ہم ثابت قدم رہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ کیجئے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی ٹاپک ہے تو پلیز آپ اسے بھی نیچے کمنٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اس پہ بھی ویڈیو بنا سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔